بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے۔ سورۃ کاف میں تفصیلاً تم پڑھ چکے ہو۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر بیٹھا ہے اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے، مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا انسان کوئی لفظ مگر اس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ہے، دائیں کندھے والا فرشتہ نیکیاں لکھنے والا ہے اور بائیں کندھے والا برائیاں لکھنے والا ہے، اور بائیں کندھے والا فرشتہ دائیں کندھے والے فرشتے کا ماتحت ہے۔ احادیث میں تفصیل اس طرح آتی ہے کہ آدمی جب زبان سے کوئی اچھی بات نکالتا ہے تو دائیں کندھے والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے، اگر زبان سے بری بات نکلے تو بائیں کندھے والا لکھنا چاہتا ہے مگر دائیں والا اس کو روک دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، لیکن کچھ دیر تک انتظار کرتا ہے۔ جب توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ حکم دیتا ہے کہ اکتب، لکھ لو۔ مجلسوں میں واہی تباہی باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں کی غیبتیں آدمی سنتا رہتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جس وقت مجلس سے کھڑا ہو تو یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جو گناہ مجلس میں ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اگر مجلس میں صرف نیکیاں ہوئی ہیں تو ان پر مہر لگ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا امت کی تعلیم کے لیے۔ تو فرمایا، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، سوال یہ ہے کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے نیکی بدی کا وہ لکھا جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے متعلق کافی تفصیل ہے۔ علماء کرام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نیکی کا ارادہ بھی لکھتے ہیں اور برائی کا ارادہ بھی لکھتے ہیں۔ اس پر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ علیم بذات الصدور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دلوں کے راز تو رب تعالیٰ جانتا ہے، فرشتوں کو دل کی بات کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ انسان جو کرتا ہے وہ فعل ہے، فعل کو فرشتہ دیکھتا ہے، اور جو بات زبان سے نکلتی ہے وہ قول ہے، اس کو فرشتہ سنتا ہے، لیکن دل کے ارادے کا اس کو کیسے علم ہوتا ہے؟ اس بات کا علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو رائحتن طیبتن، اچھی خوشبو دل سے باہر نکلتی ہے، اور برا ارادہ کرتا ہے تو رائحتن کریہتن، بدبو دل سے باہر نکلتی ہے، جس سے یہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ تفصیلی علم تو فرشتوں کو نہیں ہوتا کہ اچھا برا کیا ارادہ کیا، بس اجمالی طور پر وہ لکھتے ہیں کہ اس نے برا ارادہ کیا یا اچھا ارادہ کیا ہے۔ قول فعل کا لکھنا قرآن سے ثابت ہے اور ارادے کا لکھنا روایتوں سے ثابت ہے۔ تو یہ لکھنے والے فرشتے 2 دن کے لیے مقرر ہیں اور 2 رات کے لیے۔ دن والوں کی ڈیوٹی صبح کی نماز کے وقت شروع ہوتی ہے۔ جب فجر کی نماز شروع ہوئی، جس وقت میں نے کہا اللہ اکبر، تو رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور دن والے آ گئے۔ اس مسجد کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے سارے محلے والوں کی ڈیوٹی بدل گئی۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا، امام اللہ اکبر کہے گا تو دن والے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جائے گی اور رات والے فرشتے چارج سنبھال لیں گے۔ اس محکمے کا نام ہے کرامن کاتبین۔ یہ کسی وقت بھی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتے سوائے 2 وقتوں کے، ایک قضاء حاجت کے وقت اور دوسرا جس وقت خاوند بیوی آپس میں ملتے ہیں، لیکن نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے بندے کے قول و فعل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ باتھ روم میں بیٹھا کیا کر رہا ہے، گا رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے۔ یہ تمام زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہے اور قیامت والے دن گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اقرا کتابک، یہ اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ 1-2 صفحے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا ٹھہر جا، یہ جو تیرا اعمال نامہ لکھا ہے، حل ظلمک کتبتی، کیا میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی بات اپنی طرف سے تیرے ذمہ لگا دی ہو؟ بندہ کہے گا نہیں پروردگار، جو میں نے کیا ہے وہی درج ہے۔ چند صفحے اور پڑھے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتا بندے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہے؟ کہے گا نہیں پروردگار، کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے جو کہا اور کیا وہی درج ہے۔ تو آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا، ہر آدمی کی فائل جدا جدا ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم،
بے شک نیک لوگ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار کا مفرد برون بھی آتا ہے اور بارون بھی آتا ہے۔ آج ہم جنت کی نعمتوں اور خوشیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ یہ فاجر کی جمع ہے، نافرمان، اور بے شک رب تعالیٰ کے نافرمان باغی لفی جہیم البتہ جہیم ہوں گے۔ جہیم کا معنی ہے شعلے مارنے والی آگ۔ وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ آج دنیا کی آگ میں لوہا پگھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو اس آگ سے بچائے، آمین۔ فرمایا یصلونہا یوم الدین داخل ہوں گے اس میں بدلے والے دن، جس دن حساب کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا وما ہم عنہا بغائبین اور وہ نہیں ہوں گے اس آگ سے غیر حاضر۔ مشرک کو ایک دفعہ داخل ہونے کے بعد نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آدمی ایک مکان چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے، وہ وہیں رہیں گے۔ البتہ جہنم کے اوپر والے طبقے میں گناہگار مسلمان ہوں گے۔ اہل توحید جو گناہوں میں مبتلا رہے، یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ سارا طبقہ خالی ہو جائے گا۔ فرمایا وما ادراک ما یوم الدین اور اے مخاطب تجھے کس نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر تجھے کس نے بتلایا کہ بدلے والا دن کیا ہے؟ سن لو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا وہ دن ہے جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی شے کا۔ پہلے پڑھ چکے ہو کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ والامر یومئذ للہ اور حکم اور معاملہ سارا اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ آج کہتے ہیں میری حکومت میری شاہی، یہ میری تیری کہنے والوں نے قوم کا ستیاناس کر دیا ہے۔ وہاں کوئی بولے گا بھی نہیں، سب حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور وہ نافذ کرے گا اور کوئی ٹال نہیں سکے گا۔